اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بچے خیر و عافیت ہوں گے، اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، ہم جماعت 8ویں کا اردو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے سیتا جی کی آہوزاری، یعنی رام چندر جی کے بنواس کے وقت سیتا جی کی آہوزاری اور ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا اس موضوع کے حوالے سے، اس سبق کے حوالے سے ہم نے ایک کلاس پڑھا ہے۔ تو یعنی اس پچھلے کلاس میں ہم نے اس سبق کو یہاں تک پڑھا تھا: گھر میں جو چھوڑ جاؤ گے سیتا غریب کو، پاؤ گے بن سے آ کے نہ جیتا غریب کو۔ تو اس کو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا ہے، یعنی کہ اے میرے محبوب، اے میرے شوہر، اگر آپ مجھے گھر میں اکیلے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، تو جب آپ جنگل سے گھر واپس آؤ گے تو مجھے زندہ نہیں پاؤ گے بلکہ مجھے مردہ پاؤ گے۔ تو یہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ تو آج ہم اس سے آگے اس سبق کو پڑھیں گے، یعنی تاریخ تم بغیر ہے عالم میرے لیے، فردوس بھی ہے جہنم میرے لیے۔ تو پیارے بچوں، اس نویں مصرعے میں کچھ اس طرح کہا ہے کہ آپ کے بغیر میرے لیے یہ دنیا، پوری دنیا اندھیری ہی اندھیری ہے۔ یہاں پر سیتا نے کی سانس بھر کے کہا ہے کہ آپ کے بغیر جنت بھی مجھے جہنم نظر آتی ہے۔ تو یعنی کہ اگر کتنی بھی سہولیتیں مجھے میسر ہو گھر میں، لیکن پھر بھی میرے لیے وہ مصیبت سے کم نہیں ہے، وہ میں برداشت نہیں کر سکوں گی، اور اس لیے مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لے چلو۔ تو جو 10ویں مصرعے میں جو صحرا مجھے چمن ہے رفاقت میں آپ کی، دنیا کے سارے عیش ہیں خدمت میں آپ کی۔ تو اس جو 10ویں مصرعے میں کچھ اس طرح کہا گیا ہے کہ اے میرے محبوب، اے میرے شوہر، اگر میں آپ کے ساتھ رہوں گی تو یہ بیابان، یہ جنگل، یہ ویرانیاں بھی میرے لیے چمن بن جائیں گے۔ دنیا کی تمام خواہشات، عیش و آرام میرے لیے اسی میں ہے کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں، یعنی میں آپ کی خدمت میں رہوں، یعنی میں آپ کے ساتھ رہوں گی تو مجھے عیش و آرام اور دنیا کی تمام خواہشات مل جائیں گے۔ تو اسی میں خوش ہوں، اور اس لیے مجھے آپ اپنے ساتھ لے چلو۔ اس کے بعد شاعر کہتا ہے: یوں ہر تمہارے ساتھ پھروں گی میں بن میں خوش، بونرا کلی کلی پہ ہو جیسے چمن میں خوش۔ تو یہ جو 11واں جو شعر ہے، اس میں شاعر کہتے ہیں، یعنی کہ جو سیتا جی ہے وہ کہتے ہیں: اے میرے شوہر، اے میرے محبوب، اے میرے آقا، میں جنگل میں گھوم پھیر کے آپ کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہوں گی، جیسے بونرا یعنی پھولوں پہ بیٹھ کے خوش ہوتا ہے، یعنی بونرا ایک کلی سے دوسری کلی پر بیٹھ کر چمن کی زینت بن جاتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور خوشی سے جھومتا ہے، اسی طرح میں آپ کے ساتھ ہی خوشی کے حدوں کو پار کر سکتی ہوں۔ تو میں آپ ہی کے ساتھ خوش رہوں گی، اس لیے مجھے آپ اپنے ساتھ لے چلو۔ اور پیتامبر سمجھ کے درختوں کی چھال کو آراستہ کروں گی قد نو نہال کو۔ تو اس شعر میں یوں کہا گیا ہے کہ اے میرے شوہر، اگر میں آپ کے ساتھ رہوں گی اور وہاں پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوگا، پہننے کے لیے لباس نہیں ہوگا، تو درختوں کی چھال میرے لیے ریشم بن جائے گا، میرے لیے ریشم ہوگا، یعنی وہ میرے لیے قیمتی کپڑا ہوگا، وہ میرے لیے قیمتی سے قیمتی کپڑا ہوگا، میں اسی سے اپنے بدن کو آراستہ کر لوں گی۔ تو اس کے بعد سوامی جو تم ہو سا تو کیسا علم کدا، کھس پوش جھونپڑا مجھے ہوگا صنم کدا۔ تو اس 13ویں شعر میں کچھ اس طرح کہا ہے کہ اے میرے محبوب، اے میرے آقا، میرے سوامی، اگر آپ مجھے ساتھ ہو تو پھر کیسا غم ہوگا،
اگر مجھے جنگل میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے گھاس پھوس کا ہی گھر مل جائے تو وہ میرے لیے بہت ہی پرسکون اور محل کی طرح ہوگا. یعنی کہ اگر مجھے جنگل میں گھاس پھوس کا جھونپڑا ہی مل جائے, ہم کٹیا ہی مل جائے, تو وہ میرے لیے بہت ہی پرسکون اور محل سے زیادہ اچھا ہوگا. وہ میرے لیے محل کی طرح ہوگا. بس مجھے آپ کی ہی رفاقت چاہیے. بس میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. جہاں آپ جائے وہاں میں بھی جانا چاہتی ہوں. اس لیے میں آپ کی رفاقت میں رہنا چاہتی ہوں. آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلو. اور اس کے بعد سبزہ بنا کے لائے گا بستر میرے لیے, جھولا جھلانے آئے گی سرسر میرے لیے. تو یہ 14واں شعر ہے اس نظم کا. تو اس میں کچھ اس طرح کہا ہے کہ اے میرے آقا, اے میرے محبوب, اگر میں جنگل میں آپ کے ساتھ, اگر میں اس بیابان میں آپ کے ساتھ رہوں گی تو جنگل کا سبزہ بستر کا کام کرے گا. اور جو ٹھنڈی ٹھنڈی اور تیز ہوائیں میرے لیے جھولے کا کام کریں گے. یہ سب چیزیں تب ممکن ہے جب آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلو گے. یہ ساری خوشیاں تب ہی مجھے مل جائیں گی جب آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلو گے. اور اس کے بعد اس نظم کا آخری شعر ہے, یعنی 15ویں شعر ہے اس نظم کا, اور 15ویں اور آخری شعر ہے اس کا. صورت تمہاری دیکھ کے غم بھول جاؤں گی, صحرا کے سارے رنج و الم بھول جاؤں گی. تو اس آخری شعر میں کچھ اس طرح کہا ہے کہ اے میرے سوامی, اے میرے محبوب, اے میرے شوہر, میرے آقا, جب میں صحرا یعنی جنگل میں آپ کا چہرہ دیکھوں گی تو سارے یعنی صحرا کے سارے غموں کو بھول جاؤں گی. صحرا میں جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی, مشکلات ہوں گی, وہ سارے میں بھول جاؤں گی. آپ میرے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. میں آپ کی جدائی ہرگز برداشت نہیں کر سکوں گی. اس لیے آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلو, جنگل لے چلو. تو پیارے بچوں, آج ہم نے اس جو یہ نظم ہے سیتا جی کی آہوزاری, اس کو آج مکمل پڑھا ہے. تو ہمارا جو اگلا کلاس ہوگا وہ اسی سبق کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات کے حوالے سے ہوگا. تب تک کے لیے خدا حافظ.